آپ سنیں گے بڑے عظیم انسان اور بہترین عالم دین گزرے ہیں آیت اللہ کشمیری علیہ رحمت والرضوان، بڑے جلیل القدر عالم دین، اور سرزمین عراق میں نجف اشرف میں جس زمانے میں آپ کا قیام تھا، حال یہ تھا کہ آپ بے پناہ لوگوں کے محبوب عالم دین تھے۔ ایک بہت بڑی وجہ آپ کا استخارہ بھی تھا، جو بھی آپ سے استخارہ کراتا تھا وہ استخارہ 100% صحیح ہوتا تھا۔ اور جیسا میں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی انسان کے اندر کوئی چھوٹا سا غرور پیدا ہو جائے، لیکن اللہ فوراً سنبھال لیتا ہے۔ اگر اس کا نیک بندہ ہے اللہ اس کو سنبھال لیتا ہے۔ سنیں گے آپ، آیت اللہ کشمیری نے خود یہ واقعہ نقل کیا اور متعدد کتابوں میں بھی واقعہ موجود ہے۔ جس زمانے میں نجف اشرف میں قیام تھا، اس زمانے میں ان کے پاس لوگ استخارے کے لیے بہت زیادہ آتے تھے، یہاں تک کہ اگر یہ حرم امیر المؤمنین میں جو ان کا وقت مقرر تھا، اس وقت جب داخل ہوتے تھے تو اتنے استخارے کے لیے لوگ آتے تھے کہ آپ کے لیے حتیٰ زیارت پڑھنا مشکل ہو جاتا تھا، بڑا سخت تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ مؤمنین کی خدمت کرنا یہ خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے، لہذا وہ اپنی زیارت کو روک کر لوگوں کے استخاروں کو انجام دیتے تھے، یہاں تک کہ زور کا وقت آ جاتا تھا۔ ایک دن ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ شاید اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ کوئی استخارہ نہیں کرتا، بس یہی وہ چھوٹی سی چیز تھی کہ جس کو اللہ نے کیسے سنبھال لیا۔ اچانک یہ حرم میں بیٹھے تھے، لوگ استخارے کرا رہے تھے، انہوں نے جب جیسے ہی یہ احساس ہوا کہ مجھ سے زیادہ کوئی دنیا میں استخارے نہیں کر سکتا، اچانک ان کی نظر پڑی کہ ایک خاتون اسی حرم امیر المومنین، اس زمانے میں پارٹیشن نہیں تھا، آپ جانتے ہیں کہ 2003 تک نجف اشرف اور کربلا معلی میں یہ پارٹیشن لیڈیز جینٹس کا نہیں تھا۔ نجف اشرف میں حرم میں جیسے ہی ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا، اب جو نظر اٹھا کر دیکھا تو لیڈیز کے طرف تقریباً جہاں پہ لیڈیز زیادہ تھی وہیں پر ایک خاتون زمین پہ بیٹھی ہیں، تسبیح سے استخارہ کر رہی ہیں، اور خواتین ان کو گھیرے بیٹھی ہوئی ہیں، استخارہ کر رہی ہیں۔ وہ بڑا جو اچھا کوئی اور بھی میرے علاوہ اس طرح سے استخارے کرتا ہے، میں قرآن سے دیکھ رہا ہوں تسبیح سے۔ ان کے پاس جو آدمی آیا تھا استخارے کے لیے، کئی لوگ تھے، ان میں سے ایک آدمی اس سے کہا کہ اگر مجھ سے استخارہ کرانے کے بجائے اس خاتون سے وہ بیٹھی جاؤ استخارہ کرا لو۔ اس اٹھ کے گیا وہاں کے اوپر کہ سید نے مجھے تمہارے پاس بھیجا، استخارہ کر دو۔ اس خاتون نے استخارہ کر دیا، استخارہ اچھا آیا۔ استخارہ کرنے کے بعد اس خاتون نے کہا کہ جب واپس جانا تو سید سے کہہ دینا اور کشمیری سے کہ آج حرم امیر المؤمنین سے تاخیر سے نکلیں گے اس لیے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، صدام کا زمانہ تھا، خطرہ ہے۔ وہ آیا اور کشمیری سے بات کہی کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، ذرا دیر سے آپ حرم سے نکلیے گا۔ اور انہوں نے جب یہ بات سنی تو تقریباً ان کو ہنسی آ گئی۔ میں نے اتنے سال حوزے میں درس پڑھا، فلسفہ پڑھا، عرفان پڑھا، فقہ پڑھی، اصول پڑھا، آج مجھے ایک خاتون بتائے گی کہ میری زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے اس کو اگنور کر دیا، نماز پڑھی، اور اس کے نماز کے بعد چونکہ ہر روز کا ان کا دستور تھا، جو نماز پڑھ کے حرم سے نکلنے کے لیے آگے پڑھے، ان کا ایک شاگرد بیچ میں آ گیا کہ استاد آپ نے جو بات کل رات سمجھائی تھی، کل شام کو درس میں سمجھائی تھی، سمجھ میں نہیں، آپ سمجھا دیے۔ جب میرے پاس ابھی اس وقت ٹائم نہیں ہے، شام کو درس میں آنا سمجھا دوں گا، کہ نہیں ابھی سمجھائیے۔ جب اس کا زیادہ اصرار بڑھا تو انہوں نے اسی وقت کھڑے کھڑے اس کو سمجھانا شروع کیا، اور اتنی دیر میں پتہ یہ چلا کہ باہر گولیاں چل گئیں، اور ان کے شبہے میں کسی اور سید بزرگوار امامے والے کو قتل کر دیا گیا، شہید ہو گئے۔ جلدی سے حرم کے سارے دروازے بند ہوئے، اور اب اس کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ ہاں واقعاً وہ خاتون کو جانتی ہے۔ اس کے پاس آئے، آنے کے بعد اس سے پوچھا کہ یہ بتا، اچھا وہ سراپا قد احترام میں کھڑی ہو گئی کہ آپ آئے میرے پاس، کہ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میری زندگی کو آج خطرہ ہے؟ اس نے کہا یہ ساری تفصیل کیا کیجیے گا سید معلوم کر کے، کہ نہیں بتاؤ تمہارے پاس کون سی نالج ہے، کون سا علم ہے تمہارے پاس؟ کہ کچھ بھی نہیں، بالکل میں جاہل ہوں، جس کو ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں انگوٹھا ٹیک، بالکل جاہل۔ اچھا، اور اس کے بعد تمہارا اتنا علم، تمہاری نالج اتنی زیادہ، معرفت اتنی زیادہ، کہاں سے تمہیں پتا چلا؟ اس نے کہا کہ آقا سید میں بتاؤں آپ کو، جو کچھ بھی میرے پاس ہے
وہ سرکار ابوالفضل عباس کا عطا کردہ ہے۔ اچھا انہوں نے تمہیں عطا کیا ہے؟ کہاں؟ انہوں نے مجھ کو بتایا تھا کہ آپ کی زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ کہاں سے تمہیں یہ علم مل گیا؟ کہا میں کربلا کے اطراف کی رہنے والی ہوں، اور جس زمانے میں میں اسی کربلا میں مقیم تھی، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ میں نے روایتوں میں بھی ہے کہ اگر کوئی خاتون اس خوف کی بنا پر کہ بچوں کی حق تلفی ہوگی، یہ خاتون اگر دوسرا شوہر اور دوسرا عقد نہ کرے تو اس کے درجات ہیں جو روایتوں میں ذکر ہوئے، مجھے سب اس تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ کہ میں نے اسی خوف سے کہ اگر میں شادی کر لوں تو اپنے شوہر کی خدمت کی بنا پہ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھ پاؤں گی، میں نے شادی نہیں کی، لیکن زندگی بڑی سخت ہو گئی۔ ایک دن میں سرکار ابوالفضل عباس کے حرم اس کربلا معلی آئی، اور مولا کے حرم میں آ کر میں نے خود کو ذریح سے مولا کے باندھ دیا، اور پھر میں نے مولا سے فریاد کی کہ مولا میں آپ کی پناہ میں آئی ہوں، مجھے آپ راستہ بتائیے کہ میں کیا کروں، میں زندگی کیسے گزاروں، حرام کام میں انجام نہیں دینا چاہتی، یا میں شادی کے ذریعے سے اپنے بچوں کی حق تلفی بھی نہیں کرنا چاہتی، مولا کوئی راستہ بتائیے۔ شادی جائز ہے لیکن اگر نہیں کروں گی تو پھر حرام کام میں مبتلا ہوں گی، مولا آپ بچائیے۔ فریاد کرتی رہی، کہتی ہے جب دوپہر کا وقت آیا تو اب میں بچوں کی یاد ستانے لگی، اور پھر میں نے تڑپ کر جناب عباس سے فریاد کرنی شروع کی۔ کہتی ہے اچانک میں نے دیکھا کہ زری کے پٹ کھلے، مولا خود باہر تشریف لائے، اور باہر تشریف لانے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ تم کیوں پریشان ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی معیشت، کوئی زندگی گزارنے کا راستہ نہیں ہے۔ فرمایا دری معیشتکی بالاستخارہ، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے تو تم اپنے استخارے کے ذریعے سے اچھی زندگی گزارو۔ کہا مولا میں تو بالکل کچھ نہیں جانتی، میرے پاس کوئی نالج نہیں ہے۔ فرمایا تسبیح اٹھاؤ، استخارہ کرنا تمہارا کام ہوگا، تمہارے ذہن میں معنی اور مفہوم کو میں قرار دوں گا۔ کہتی ہے کہ میں اس موقع سے جیسے ہی وہاں سے اٹھی، ایک خاتون نے آ کر مجھ سے کہا کہ بی بی استخارہ کر دیجئے۔ میں نے استخارہ کیا، اس نے کوئی رقم میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس دن سے یہ طریقہ کار جاری و ساری ہے، میں استخارہ کرتی ہوں، مولا مجھے بتا دیتے ہیں، اور پھر نتیجے میں وہ استخارہ کرانے والا کرانے والی مجھ کو کچھ رقم دیتی اور زندگی میری گزر رہی ہے۔ آغا کشمیری نے کہا کہ تمہاری بات بالکل میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن یہ کیسے مان لوں کہ جس شخصیت نے تم سے ملاقات کی تھی وہ میدان کربلا کے سپہ سالار سرکار سید الشہداء امام حسین کے علمبردار جناب عباس غازی تھے۔ بس یہ جملہ سن رہا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ سید کیا کہہ رہے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ جس موقع کے اوپر حرم کا دروازہ، زری کا دروازہ کھلا تھا، چہرے کا جلال اتنا تھا کہ میری نظر نہیں اٹھ رہی تھی، میں قدموں کی طرف اپنی نظر کو قرار دے کر مولا کی گفتگو کو سن رہی تھی۔ میں نے مولا کی گفتگو سننے کے بعد اب بڑی ہمت جٹا کر اپنی نظروں کو اٹھانا شروع کیا۔ کہتی ہے کہ اب جب میری نظر دھیرے دھیرے بلند ہونی شروع ہوئی اور میری نظر مولا کے شانوں تک پہنچی، کہتی ہے کہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ دونوں شانے قلم تھے، دونوں بازو مولا کے قلم ہو چکے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ آنے والی شخصیت کوئی اور نہیں، اب فرزند امیر المؤمنین سرکار ابوالفضل العباس پہ۔ ہاں آج بھی مولا اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں، آج بھی مولا اپنے چاہنے والوں کی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔